نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو اہل کتاب ہے، کتاب دیے گئے، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہوں۔ گزشتہ بیان میں اس آیت پاک کے تعلق سے عرض کر چکا۔ پچھلی آیت میں مشرکین کا ذکر تھا، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، اور فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اور آج اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے اور ان سے جہاد کرو، لڑو جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حرام نہیں جانتے، اور اس کے رسول نے، اور سچے دین یعنی اسلام کے تابع نہیں ہوتے۔ الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ، کب تک؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں، ٹیکس نہ دیں، تب تک ان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ایمان لے آئیں یا لڑیں، یا پھر اسلامی سلطنت میں ٹیکس دے کر رہیں، اور ان شرطوں کو اگر وہ قبول کر لیں تو پھر وہ شہری ہیں، انہیں ناگرکتا اسلامی روح سے دارالاسلام دولت اسلامیہ میں انہیں دی جائے، اور ان کے سارے حق محفوظ ہوں گے، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو معاملہ شہری، عام مومن شہری کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی مومن قتل کر دے تو قصاص میں اس مومن کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جب اس نے جزیہ دے کر سلطنت اسلام میں رہا اور اس کی رہنے کو بادشاہ اسلام نے قبول کر لیا، تو اب اس کے ہر طرح کی مال اور اموال، اس کے جان کی ذمہ داری دارالاسلام، دولت اسلامیہ اور بادشاہ اسلام۔ یہاں تک سرکار فرماتے ہیں دماؤہم اموالہم کا اموالنا، ان کا خون اور ان کا مال وہ ہمارے خون اور ہمارے مال کی طرح ہے۔ اور اس کے تعلق سے پھر میں جزیہ کے احکام اور مختصر تفصیل بیان کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جنگ کرنے کا جب حکم دیا تھا، تب ان کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول جو امام قلبی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ مدینہ کے بنو قریظ اور بنو نضیر کے جو یہودی تھے ان کے تعلق سے نازل ہوئی کہ ان سے لڑو، ہاں اگر یہ جزیہ دینے پہ راضی ہو جائیں تو پھر وہ رہیں اور ان سے لڑا نہ جائے، اور ان کی حفاظت اسلام کی ذمہ داری دارالاسلام میں بادشاہ اسلام کی اور یہ امیر المومنین کی ذمہ داری۔ اس آیت پاک میں جزیہ کے احکام عرض کیے، اس کی حقیقت کس سے لیا جائے، اس کی مقدار اور یہ کب لیا جائے۔
مختصر کہ تمام حکومتیں ہمیشہ اپنے رعایا سے کچھ مال بطور ٹیکس وصول کرتی ہے جس سے ملک کے دوسرے انتظامات کیے جائیں، کوئی کام بغیر روپیہ پیسہ کے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اسلامی ممالک میں مسلمانوں سے مختلف طرح کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، اور کفار سے جو حق سلطنت ہے جسے ٹیکس کہا جائے وہ بھی وصول کیا جاتا ہے، اور اس سے پھر فلاحی دوسرے کام ہوں گے، اسے عربی میں جزیہ کہتے ہیں، یہ لیا جائے، اور پھر جس سے لیا جائے اس کے لیے قانون ہے کہ وہ بالغ ہو، غنی ہو، مرد ہو، عورتیں کافرہ عورتیں، ان سے، بچوں سے، فقیر سے، نابالغ سے، ان سے جزیہ نہ لیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بہت سارے احکام بزرگوں نے، ائمہ نے، فقہاء نے بیان فرمائے جس کا ذکر ہو چکا۔ اب یہ یہود و نصارہ کا ذکر ہوا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ رسول پر، نہ قیامت پر۔ اب اس آیت پاک میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ انہیں اللہ اور رسول اور قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ دونوں جماعتیں اللہ کے لیے معاذ اللہ بیٹا ثابت کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا ثابت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا، نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی ایسی باتیں بناتے ہیں، اگلے کافروں جیسی باتیں بناتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے، انا یؤفکون، کہاں اوندھے جا رہے ہیں۔ انداز دیکھو اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہی کہہ رہا ہے قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے، انا یؤفکون، کہاں اوندھے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ پہلے سنیں آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ صحابہ کی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی، سلام ابن مشکم، نعمان ابن اوفا، شاس ابن قیس، مالک بن سقیف، اور بعض روایت میں فخاذ ابن عازورہ، یہ وہی ہے جس کا ذکر گزرا جس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کون ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ تو اس آیت کو سن کے اس نے کہا تھا کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو اللہ فقیر ہے ہم غنی ہوئے۔ یہاں تو بندوں کی بات ہو رہی ہے، مگر اللہ نے اس بات کو ہماری اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ کے لیے قرض دے، یعنی اے بندہ اگر تیرے پاس مال ہے اور بندے کو تو قرض حسن دیتا ہے تو پھر اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، مگر اس کے ظاہر سے دھوکہ کھا گئے تو وہ سمجھے اللہ تعالی ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس یہودی نے یہ کہا اللہ معاذ اللہ فقیر ہے ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے۔ ظاہر کو دیکھا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ چاہیے اور نور ایمان چاہیے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے یہ کتاب ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کتاب سے بہت سارے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقون، اور جو بے راہ ہیں بے حکم ہے وہی گمراہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ نے جن کے لیے نور ایمان رکھا ہے وہ اس کتاب قرآن سے ہدایت اور صراط مستقیم لیتے ہیں۔
تو یہود کی یہ جماعت آئی، ان لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ ہم اسلام کیسے قبول کریں، آپ پر ایمان کیسے لائیں؟ آپ کچھ زمانوں تک ہماری قبلہ کی طرف نماز پڑھتے رہے، پھر ہمارا قبلہ بھی چھوڑ دیا بیت المقدس، پھر خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا، اور آپ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اب ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئے؟ اگر یہ دو کام آپ نہ کرتے تو ممکن تھا کہ ہم ایمان لے آتے، یہ دو کام نہ کرتے، یعنی آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہماری قبلہ کی طرف، اور ہماری طرح معاذ اللہ آپ جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے، تو قریب تھا کہ ہم ایمان لے آتے، ہم ایمان۔ قرآن پاک میں اللہ فرمایا وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے محبوب بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم انہی کے ہو جاؤ، جیسے یہ پلٹ گئے آپ بھی پلٹ جاؤ، یہ خواہش ہے، مشرک یہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری طرح ہو جائے، اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور ان کی طرح ہو جائے، خواہش رہتی ہے۔ یہ اندھے ہیں، یہ ایسے اندھے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میری بینائی آ جائے، اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب اندھے ہو جائیں، سب اندھے ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والمشرکین، اہل کتاب و مشرکین میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں محبوب آپ ان کے ہو جاؤ، ان کی طرح سوچو، ان کی تھیوری اور ان کا کنسپٹ، ان کا عقیدہ، ان کے نظریات پر رہو، یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اس اندھے کی طرح ہے جو بینا ہونا نہیں چاہتے مگر دوسروں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ بھی اندھے ہو جائے۔ یہ ان گنجوں کی طرح ہے جو اپنے سر پہ بال اگانا نہیں چاہتے مگر چاہتے ہیں کہ سب گنجے ہو جائیں۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا، تو اب ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری جس کو روح البیان تفسیر معانی میں علامہ آلوسی تفسیر خادین و کبیر میں بھی بیان فرمایا۔ سنیے، یہودی بولے عزیر اللہ کے بیٹے، اس زمانے میں انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھ کر ان لوگوں نے غلو کیا، جبکہ وہ انبیاء خود کہتے رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت عطا فرمائی، ہمیں اسی درجے میں رکھنا جس درجے کے ہم مالک ہیں، نہ افراط نہ تفریط، نہ آگے بڑھا نہ نیچے اتارنا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عزیر ہو، ان کے اللہ نے ذات سے جو معجزات ظاہر فرمائے، تو ان معجزات کو دیکھ کر لوگ اتنا آگے بڑھے کہ معاذ اللہ ان معجزات کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کا بیٹا تک نبیوں کو یہودیوں نے کہہ ڈالا۔ اب یہیں دیکھ لیجیے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، حضرت عزیر ہیں، اس دور کا اس وقت کا حال ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی سورہ بقرہ میں وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس کی مثال جو ایسی آبادی کے پاس سے گزرا جو اپنے چھتوں پہ ڈھے پڑی تھی۔ یہ پورا واقعہ تفصیل سے پہلے پارے میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دیکھیے، یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام ابن شرحیا، ان کے والد شرحیا، اور آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لاوا ابن یعقوب کی نسل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا،
لاوا بن یعقوب کی نسل سے، اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے 14ویں دادا ہیں۔ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنہیں نبوت عطا فرمائی تھی، آپ کے وزیر بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک سوئے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا۔ اس کا پورا واقعہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے اور یہ بتا بھی چکا ہوں۔ بہت بار بیت المقدس پر طرح طرح کے بادشاہ آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو ستایا، پریشان کیا۔ ایک بادشاہ جس کا نام بخت النصر تھا، وہ بیت المقدس پہ قابض ہوتا ہے، عراق میں تھا، بابل میں۔ اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور اسی آبادی کے قریب رہنے والے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور اس بخت و نصر جو بادشاہ یہودیوں کا زبردست دشمن گزرا، اس نے قسم کھائی تھی کہ دنیا سے سارے یہودیوں کو مٹا ڈالوں گا، جیسے ہٹلر مسولی جس نے کروڑوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بادشاہ نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور جتنے یہودی تھے اس زمانے میں سب کو پکڑا، مارا اور بہت سارے لوگوں کو قید کر کے 40,000 لوگ غالباً ان کو قید کر کے بابل لے گئے۔ بابل میں قید خانے میں ڈالا۔ ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ پھر وقت بدلا، حالات بدلے، بخت و نصر مر گیا اور حالات ایسے بدلے کہ بابل سے پھر یہ قیدی لوگ رہا ہوئے، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی رہا ہوئے۔ آپ جب قید ہوئے تھے، بچپنے کا زمانہ تھا، سالوں سال رہے، جب قید سے رہا ہوئے تو 40 سال کی آپ کی عمر تھی۔ اب اپنی آبادی میں آئے تو وہاں تو پورا نقشہ بدل گیا تھا، اور دیکھا تو مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اور یہ پورے وہاں جتنے عبادت خانے بنے تھے بنی اسرائیل کے، وہ سب ویران ہو گئے تھے۔ حالات، بادشاہ آتے رہے، دشمن یہودیوں کے آتے رہے اور بنی اسرائیل کو مارتے رہے، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کرتے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام قید سے بخت و نصر کی چھٹے اور اپنی آبادی بیت المقدس میں تشریف لائے، گزر رہے تھے تو دیکھا بیت المقدس بالکل ویران پڑا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے مولا، یہ آبادی جو اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے، اب دوبارہ یہ کب زندہ ہو؟ کیف یحیی ہذہ بعد موتہا۔ اللہ تعالیٰ اس آبادی کو اب ویران ہونے کے بعد دوبارہ کب آباد کرے گا، اور آباد ہوتے ہوتے زمانے لگ جائیں گے۔ آپ کے پاس کچھ انگور تھے، پوشا، ایک آپ کا گدھا جس سواری پہ آپ جلوہ بار تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے، صبح کا وقت تھا، گدھے کو باندھا اور اپنا توشا لیے تھے کہ اسے انگور سے نچوڑ کر کھائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت طاری کر دی۔ اللہ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے مار دیا، مطلب اسے نیند دی، سلا ڈالا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو لوگوں سے چھپا دیا، جسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ وہ تو 309 سال تک سوئے حضرت عزیر علیہ السلام، اور اس آبادی میں پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا نام بھی لوگوں کو یوں لگا کہ اب بخت و نصر کی قید میں تھے،
وہیں انتقال کر گئے ہوں گے، اور آبادی اور ان کے علاقے میں جو لوگ بچے تھے، کچھ ان کے گھر والے، وہ بھی سب بھول گئے، اور سب کے دماغ میں یہی خیال آیا کہ حضرت عزیر بخت و نصر کے ظلم کے شکار ہوئے، بادشاہ نے انہیں قید کیا اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ہو گئی۔ 100 سال گزر گئے، 1 صدی گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ ابھی 100 سال میں بنی اسرائیل میں بھی کچھ ایسے حاکم و بادشاہ آئے، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو غلبہ دیا، تسلط دیا، ان کی میجورٹی بنی، اور وہ لوگ الف سنکھیک سے آگے بڑھ کر بہت سنکھیک میں آئے، اور ان کو طاقت ملی، مائنورٹی سے میجورٹی میں آئے۔ انہیں اللہ نے جگہ جگہ فتح عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے اپنے گھر بار سب آباد کیے، اور بیت المقدس بھی آباد ہو گیا۔ 100 سال تو بہت بڑا زیادہ وقت ہے، زیادہ وقت ہے، اور 1 صدی بھائی، آدمی 70 سال میں کنٹار جاتا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے باپو ہوئے دعا کریو کہ جلدی علیا ہونوں۔ کوئی تو اتنے پریشان ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اب جلدی چلے جائیں۔ ایک صاحب تھے، میں کہیں گیا تھا تو اس کے لیے کہا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عمر طویل دے۔ جناب آپ ہوئے عمر طویل نہ ایک اپنی ہوئے ایمان جیسا اللہ تعالیٰ گنی گنے بہت ہوا۔ اب 100 سال لمبی عمر ہوتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام آنکھیں ملتے ہیں، دیکھا تو سامنے بیت المقدس آباد ہے، وہیں سامنے درخت تھے، وہیں سوئے تھے۔ یقین نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، کم لبثتا، عزیر کتنا سوئے۔ اب صبح کا وقت تھا، شام کا وقت ہے، جب اٹھ گئے ہیں، سوئے تھے تو صبح تھی۔ 1 دن، آدھا دن، حضرت عزیر کہتے ہیں لبثت یومن او بعض یوم، 1 دن یا آدھا دن سویا۔ اللہ فرماتے ہیں بل لبثت میت عام، اے عزیر 100 سال سوئے۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور اپنے پینے کو دیکھو، ابھی تک گلا سڑا نہیں ہے۔ وانظر الی الحمار، اور اپنے گدھے کو دیکھو، خاک ہو گیا ہے۔ اب اللہ کو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بتانا تھا کہ ہم کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ کریں گے، اور کیسے اللہ مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے 2 چیزیں تھی حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس، کھانا بھی تھا اور گدھا بھی تھا، اور پھر سوئے تھے۔ تو حضرت عزیر کہتے ہیں لبثت یومن او بعض یوم، اللہ 1 دن آدھا دن سویا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو 2 چیزیں ہیں، تمہارا کھانا ابھی تک تر و تازہ ہے، 100 سال ہو گئے، کھانا ویسا کا ویسا ہے۔ لم یتسنى، انظر الی طعامک و شرابک، اے عزیر اپنے کھانے اپنے شربت کو دیکھو، جیسا رکھ کے سوئے ہو ویسا ہی تر و تازہ ہے۔ اور اپنا گدھا باندھا تھا اس کو دیکھو، جب گدھے کو دیکھا تو وہ مرا پڑا ہے، اس کے ہڈیاں خاک بن گئی ہیں، اور 100 سال میں اس کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو عزیر، حضرت عزیر نے گدھے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی ہڈیاں جڑتی ہے، ہڈیوں میں ماس آتا ہے، ماس پہ گوشت و خون آتا ہے، خون پہ چمڑا لگا، اور حضرت عزیر کا گدھا زندہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے عزیر ایسے ہی تیرا رب موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا،
ایسے زندہ کرے گا۔ اور اس کی دوسری دلیل دیکھ عزیر بیت المقدس جب سوئے ہوتے دل میں خیال ہے کیف یحیی وادی بعد موتھا، اللہ اب اس ویران آبادی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تمہیں تو سوئے ہو، شام کو اٹھ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا۔ جس طرح رب ایک تمہارے 100 سال کی زندگی تجھے سلا دے اور تمہیں ایسا لگتا ہے صبح سوئے شام کو بیدار ہو گئے، اور اتنے سے وقت میں اللہ بیت المقدس کو آباد کر دے اور اللہ تیرے سامنے تیرے گدھے کو زندہ کر دے، یقین جانو ویسے ہی اللہ موت کے بعد لوگوں کو قبروں سے زندہ کرے گا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کہتے مولا میں جانتا ہوں تو ہر چیز پہ قادر۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی آبادی میں جا رہے ہیں۔ اتنا سال گزر گیا، اب جب لیٹے رہے اللہ نے سلا دیا تو عمر نہیں بڑھی، 40 سال ہی ہے، 40 سال ہی ہے، عمر بڑی نہیں ہے۔ آدمی جب موت آ جائے تو پھر جسم کے اعضاء بڑھنا نشو نما ختم۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے باپو ہمارے ساتھ ڈاکٹر نے بہت بڑا فراڈ کیا۔ کیا کہا میرے دادا تھے 10 دن پہلے انتقال کر گئے تھے، مگر اس کو کسی پہ رکھا تھا تو سانس آ رہی تھی، اور ہم لوگ کہتے تھے بس سانس چالو ہے تو زندہ ہے زندہ ہے، اور سب کاروائی کرے۔ لیکن 10 دن پہلے انتقال، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ان کی داڑھی شیو کی تھی، 10 دن ہو گئے ابھی تک داڑھی جیسی تھی ویسی ہی ہے، اگر یہ زندہ ہوتے تو داڑھی بڑھتی۔ صحیح ہے، تو کہ 10 دن میں ایک تھوڑے سوال بھی نہیں آئے۔ تو آدمی جب انتقال کرتا ہے تو جسم کے اعضاء نشو نما کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آدمی مر گیا تو جسم کے اعضاء بھی مر گئے۔ اٹھے 40 سال کے ہیں، اپنی آبادی میں پتہ پوچھا تو پورا لوکیشن بدل گیا تھا 100 سال میں۔ تو بھائی اپنے محلے میں پوچھے، ایک بڑھیا تھی، ایک بڑھیا جو تقریباً 100 سال سے زیادہ اوپر کی جس کی عمر تھی، جس کی آنکھیں بھی نہیں تھی اور بڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا کر کہتے ہیں عزیر کا مکان کہاں ہے؟ بڑھیا کو کچھ ہوا، زمانوں کے بعد کسی نے عزیر کا نام لیا۔ یہ بڑھیا وہ تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام کی خادمہ تھی، ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ کہا عزیر کا مکان ڈھونڈنے والے زمانے ہو گئے، یہ کان حضرت عزیر کے نام سننے کو ترسے تھے، آخر کون ہو اور اس وقت زمانوں کے بعد عزیر کا مکان تلاش کر رہے ہو؟ آنے والا کہتا ہے بڑی بھی میں ہی عزیر علیہ السلام۔ بڑھیا کہتی ہے آپ کہاں؟ کہ نہیں کہاں میں ہی ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب وہ بڑھیا کہتی ہے میں نے جناب عزیر علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ رہی ہوں، میں نے ان کے حالات دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات، اللہ نے انہیں جو ہے خوبیاں عطا فرمائی تھی، وہ مستجاب الدعوات تھے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا۔ اگر آپ واقعی میں عزیر ہیں تو دعا کریں، پہلے تو اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی دے دے تو دیکھوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں لوٹا ڈالی، اور پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو جوان بھی کر دیا۔ دیکھتی ہیں ہاں یہی عزیر ہیں۔ عزیر علیہ السلام سارا واقعہ بیان کیا۔ بڑھیا کہتی ہے آپ عزیر ہیں۔ عزیر کو ساری تورات منہ پہ یاد تھی، تورات منہ پہ یاد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات سنانا شروع کر دیا،
حافظ تورات تھے. بڑھیا آبادی میں گئی، ان کے گھر کے سب لوگ بیٹھے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے جن کی عمر 118 سال ہے، اللہ اللہ، حضرت عزیر 40 سال کے، ان کے بیٹے 118 سال کے. بڑھیا جا کے کہتی ہے اے آبادی والو، اے فلاں بن فلاں، اے ابن عزیر، سنو تمہارے والد عزیر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں اے بڑھیا، کیا اس عمر میں سٹھیا گئی ہے؟ جب بڑھیا کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑھیا نہیں رہی ہے، کہ میں تمہاری وہی خادمہ ہوں. لوگ دوڑتے ہوئے آئے حضرت عزیر علیہ السلام اور سب جمع ہو گئے گرد پیش میں، اور حضرت عزیر علیہ السلام سے کنفرم کرنے لگے آپ ہی عزیر ہیں. اب لوگ کہتے ہیں عزیر ہم میں وہ تھے جو پوری تورات انہیں یاد تھی، اور جس وقت بخت و نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا تو یہاں کے پادریوں کے پاس جتنے تورات کے نسخے تھے سارے نسخے بابل میں بخت و نصر لے گیا اور اصل تورات کو ختم کر دیا. تو عزیر علیہ السلام تو پورے حافظ تھے تورات ہیں. اگر آپ واقعی میں عزیر ہیں تو تورات پڑھیے. حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں پڑھوں گا بھی، مگر جس زمانے میں بخت و نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا اور ہماری مذہبی کتاب تورات کے نسخے گھروں سے لے لے کے جلا رہا تھا، اس وقت میں نے اپنے والد کے ساتھ بیت المقدس کے پچھلے علاقے میں اصل توریت کے نسخے کو میں نے دفن کیا تھا. چلو لے کے گئے، وہ جگہ یاد ہے، اس کو کھودا، تورات نکل آئی. اور اس تورات کو جناب عزیر علیہ السلام کے لفظوں سے زبان سے ملایا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب قوم کہتی ہے آپ توریت پڑھیں، اوپر سے ایک نور آتا ہے، نور حضرت عزیر کے سینے میں داخل ہوا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنا ڈالی. اب اس کا ری ایڈیشن ہوا تورات کا. ابھی تک تو دو چار نسخے تھے، اب پوری تورات پھر سے آ گئی. اب یہ کمال دیکھا، اللہ اللہ، عجیب ہے. حضرت عزیر 40 سال کے ہیں اور ان کے بیٹے 118 سال کے ہیں. اللہ نے اس واقعے کو اپنی نشانی بیان فرمائی. او مرہ کلذی مرہ علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اللہ کی قدرت، اس کی عجائبات میں سے اس کا واقعہ یاد کرو جو ایک آبادی کے پاس سے گزر کے کہتے ہیں اللہ کیسے اسے زندہ کرے گا. جہاں اصحاب کہف کا واقعہ قدرت الہی ہے، بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کا دنیا میں جلوہ بار ہونا جناب مریم کے بطن سے قدرت الہی ہے. اسی طرح 100 سال تک زندہ رہنا، 100 سال تک جو ہے موت اور پھر زندہ ہو جانا، اور حضرت عزیر کا 40 سال، ان کے بیٹے کی عمر کا 18 سال ہونا قدرت الہی اللہ کی نشانی ہے. اللہ اللہ. اب اس واقعے کو یہودی ہضم نہ کر پائے، ہضم نہیں کر پائے. انہیں حضرت عزیر کا معجزات سے بنانا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس کو ہضم نہ کر پائے. اور انہی سارے واقعات کو دیکھ کر ان کے دماغ میں شیطان نے کیڑا ڈالا اور حضرت عزیر کے زندگی و ذات سے اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات کو جو صدور فرمایا اور آپ کا 100 سال تک جو ہے رہنا اور پھر زندہ ہونا، اس کو یہ برداشت نہ کر پائے، ہضم نہ کیے. اور معاذ اللہ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا. اور یہی حال عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. وہ واقعہ بھی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بغیر باپ کے آئے جناب مریم کے بطن سے. تو حضرت عیسیٰ کا بچپنے میں کلام کرنا، قال انی عبداللہ آتنی الکتاب وجعلنی نبیا. تو آپ کا بچپنے میں کلام کرنا اور بغیر باپ کے دنیا میں آنا، اسے عیسائی ہضم نہ کر پائے اور معاذ اللہ کچھ تو تثلیث کے قائل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی مانا. جب ان کے ہاتھ سے ذات سے معجزات برآمد ہوئے
تو یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، مگر اس سے بڑے بڑے معجزے اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے صادر ہوئے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا بے شک بہت بڑا معجزہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ معجزہ بہت بڑا اللہ کی قدرت ہے، مگر بتاؤ حضرت عیسیٰ پھونک مارے تو مردہ انسان زندہ ہو جائے، بے شک یہ جناب عیسیٰ کا کمال اور یہ کمال جو ہے اللہ کی نشانی ہے یہ، مگر مصطفیٰ جان رحمت پھونک مارے تو جس میں جان کا تصور نہیں ہے اللہ کنکریوں میں بھی زندگی و حیات دے دے۔ جناب موسیٰ اگر پتھر پہ لاٹھی مارے تو پتھر سے پانی نکل آئے، بے شک پتھر سے پانی نکلنا یہ ثابت ہے اور پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت اگر اشارہ کریں تو انگلیوں سے پانی نکلے، انگلیوں سے پانی نکلے تو بے شک اس سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ مگر اس امت کا اعتدال دیکھیے، اس امت کا اپنے پیغمبر کے تعلق سے ایک نظریہ دیکھیے کہ بڑے بڑے معجزات اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے صادر ہوئے۔ بتائیے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مصطفیٰ مقام صحابہ میں کھڑے ہیں اور اپنے علی کے لیے انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ مصطفیٰ مکہ میں کھڑے ہیں اور انگلی کے اشارے سے آپ چاند کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت مدینہ میں ہے اور ایک اونٹ آ کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آپ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرنی آتی ہے اور ہرنی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اونٹ آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے جو ہے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، مگر اس امت کو اللہ نے اعتدال دیا، معجزات بڑے بڑے رکھے، مگر اللہ اس امت نے مصطفیٰ کو نہ خدا مانا، نہ خدا کا بیٹا مانا اور خدا سے نہ جدا مانا۔ اس لیے بڑے بڑے معجزات اس امت نے دیکھے، صحابہ نے دیکھے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو کسی صحابی یا امت کے کسی آج تک کسی نے سرکار کو خدا نہ کہا، خدا کا بیٹا نہ کہا۔ یہ اس امت کا اعتدال ہے کہ اگلی امتیں معجزات کو دیکھ کر گمراہ ہوئی اور اس امت نے معجزات کو دیکھ کر عشق دلوں میں بڑھایا۔ یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اعتدال۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا۔ ذالک قول بافواہہم، یہ باتیں اپنے منہ سے بکتے ہیں یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اگلے کافروں جیسی باتیں بناتے ہیں۔ مشرکین نے بھی کہا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، الملائکہ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب جو مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا، اسی طرح یہود و نصارہ نے اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا اور جو ہے خدا مانا۔ اب قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے، انا یوفکون، کہاں اوندھے جا رہے ہیں، یہ جس سمت جا رہے ہیں اس میں منزل ملنے والی نہیں ہے، جس نگر جا رہے ہیں منزل ملنے والی نہیں ہے، منزل پیچھے ہے اور یہ جا ادھر رہے ہیں، اس لیے منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اوندھے جانے والا منزل پہ پہنچتا ہے، ارے منزل دور ہوتی جا رہی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ترسم نہ رسی بخابا اے عرابی، ترسم نہ رسی بکابا اے عرابی، این راہ کے میروی بترکستانست۔ علامہ سعدی کہتے ہیں مجھے خوف ہے اے دیہاتی تو مکہ نہیں پہنچے گا، کیوں؟ جہاں جا رہا ہے وہ راستہ ترکستان کا ہے، یہ راستہ مکہ کا
نہیں ہے ترسم نہ رسی بکابا ایرابی این راہ کے میرا بھی بترکستان است. جہاں جا رہا ہے مکہ کا راستہ نہیں ہے، ترکستان کا ہے، تو جتنا جائے گا منزل دور ہوتی جائے گی. اقبال کہتا ہے غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منزلوں کے فاصلے بڑھتے ہیں، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے. مسافروں رویش کارواں بدل ڈالا. اللہ فرماتے ہیں انا یوفکون، کہاں اوندھے کیے جاتے ہیں، کہاں اوندھے جا رہے ہیں، اوندھے کیے جا رہے ہیں، اوندھے جا رہے ہیں. انہیں جانا اس راستے پہ چاہیے جس راستے پہ جاتے جاتے منزل قریب ہو جائے، منزل قریب ہو جائے. مگر یہ اوندھے جا رہے ہیں، اس لیے یہ اوندھے ہیں، اوندھے جا رہے ہیں. اور جہنم میں اللہ حضور فرماتی ہے اوندھے گرائے جائیں گے. اوندھے ہیں، اوندھے جاتے ہیں، اور جہنم میں اوندھے ہی گرائے جائیں گے. الحمدللہ سرکار کا امتی اعتدال پر سیدھا ہے. اعتدال اسی لیے صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. ہم نے وہ راستہ چنا ہے جس راستے میں جناب عیسیٰ ہو، حضرت عزیر ہو، ان کا مقام بھی سلامت ہے، اور اس راستے میں مصطفیٰ جان رحمت کا مقام بھی سلامت ہے. اس لیے ایسا نہیں کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے تو ہم نہیں مانیں گے. ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، مگر فرق کیا ہے کہ ہم نے ویسا مانا جیسا قرآن اور اللہ کی آسمانی کتابوں نے بتایا. اگر آج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے تو کافر، حضرت عزیر کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ ان کا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے. انکار کرے گا کافر ہوگا. یہ ہمارا ماننا ہے کہ ان کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے. ہم نے نبی مانا، انہیں رسول مانا، اور انہیں ان کے درجے پہ رکھا، اور حضور کو بھی، آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی عبداللہ و رسول اللہ مانا کہ مصطفیٰ جان رحمت خدا نہیں ہے، مگر میرا عقیدہ ہے کہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پوری کائنات میں رب کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضور کا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. بندے کی تو طاقت نہیں ہو سکتی ہے کہ بندہ اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. ممکن کہتے ہیں اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہے، رب کے جو ما سوا اللہ ہے وہ سب ممکنات ہیں، بعد میں ہوئے. ایک اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. رب کے سوا سب مخلوقات جسے ممکنات کہتے ہیں. تو ممکن میں یہ طاقت ہے بھائی، اشارے سے چاند چیر ڈالیں، سورج پلٹ آئے، درخت سجدہ کرے، انگلیوں سے پانی کے چشمے. ممکن میں تو یہ طاقت ہے نہیں. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بھی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ عبد ہوتا ہے. جب عبد ہے تو معبود نہیں ہے، جب عبد ہے تو معبود نہیں ہے، عابد ہے تو معبود نہیں ہے. اب کروں کیا؟ بندے میں تو یہ طاقت ہو نہیں سکتی، یہ سارے کمالات، اور میں اللہ کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ آمینہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، بندے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ممکن میں قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. ہیرا ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کروں کیا؟ اعلیٰ حضرت نتیجہ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ہے، حق یہ ہے کہ ہے سر الہ عالم امکان کے شان. حق یہ ہے کہ وہ ہے سر الہ، حق یہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے رازوں میں سے ایک زبردست راز ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں پایا. ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس مقام پہ ٹھہرا ہے کاشانہ محمد کا. ہزاروں جبریل مصطفیٰ کے مقام تک نہ پہنچ پائے، وہ مقام مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ عالم امکان کے شاہ.
اللہ کے بندے ہیں اور اس امت اس کائنات میں سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے اور ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہیں عبد الہ عالم انکا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برزخ ہیں، مصطفیٰ ایک وسیلہ ہیں، رب اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ عظمیٰ کا نام مصطفیٰ ہے کہ اے بندو اگر تمہیں رب تک پہنچنا ہے اس راز اس مصطفیٰ کا سہارا لے کر ہی بندہ عابد معبود تک پہنچ پائے۔ یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہونے کے باوجود اس امت میں کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا کہا نہ خدا کا بیٹا کہا، اور جو مقام دیگر انبیاء کا ہے ان مقام کو بھی اپنے ان کے مقام و منصب پر رکھا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں نہ ایجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم طور نہاں، مگر حضرت مسیح ہوں حضرت کلیم ہوں ان کے معجزات جناب عیسیٰ کا آسمان پہ رہنا سب بڑی بات ہے کہ طور پہ پہنچے تو کوئی چوتھے ساتویں آسمان پہ پہنچے، کہاں کہاں پہنچے اللہ اللہ، نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم طور نہاں، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر اگلی آیت کی تفسیر کرتا